بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اویس یمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ شخص بیمار ہوا تو ان کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے اپنے بھائیوں سے کہا، اگر تم میں سے کوئی باپ کی بیمار پرسی کرے تو اس کے لیے وراثت سے کوئی چیز نہیں، یا پھر مجھے تیمارداری کرنے دو اور میں جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ سب بھائیوں نے کہا کہ تم ہی باپ کی خدمت کرو۔ اس بیٹے نے اس شرط پر دن رات باپ کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ کام کاج نہ ہونے کے باعث غربت میں دن گزرنے لگے، لیکن باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ ایک دن خواب میں کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 100 دینار لے لو، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ اس نے صبح اٹھ کر خواب اپنی بیوی کو سنایا تو بیوی نے کہا جاؤ وہ 100 دینار لے آؤ۔ یہی خواب جب اس نے اپنے باپ کو سنائی تو باپ نے کہا، بیٹا جس میں برکت ہی نہیں وہ لے کر کیا کرنا ہے، رہنے دو۔ پھر دوسری رات دوبارہ اس کو خواب میں کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 10 دینار لے لو، لیکن اس میں بھی برکت نہیں ہے۔ اس نے پھر دوبارہ اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے پھر کہا کہ دینار لے لو، چلو جو ملتا ہے وہی صحیح، تم نے پہلے بھی 100 دینار ضائع کر دیے۔ اس نے پھر اپنے باپ سے عرض کی کہ ابا جان فلاں جگہ 10 دینار کی بشارت ملی ہے، لیکن پہلے کی طرح اس میں بھی برکت نہیں ہے۔ باپ نے پھر کہا بیٹا رہنے دو۔ تیسری رات پھر اسے کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 1 دینار لے لو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اس کے باپ نے کہا جاؤ بیٹا وہ دینار لے لو۔ وہ نوجوان گیا اور وہاں سے 1 دینار لے کر واپس لوٹ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی 2 مچھلیاں بیچ رہا ہے۔ اس نے مچھلی والے سے کہا تم ان 2 مچھلیوں کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا 1 دینار میں۔ چنانچہ اس نے 1 دینار کے عوض وہ 2 مچھلیاں خرید لیں، اور واپس آ کر اس نے پکانے کے لیے مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو ہر ایک کے پیٹ سے ایک ایک نایاب موتی نکلا۔ وہ موتی لے کر بازار بیچنے کے لیے گیا، لیکن ہر جواہری نے لینے سے معذرت کر لی کہ یہ موتی تو بہت قیمتی ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے اتنی رقم موجود نہیں ہے۔ جواہری نے بتایا کہ یہ موتی صرف بادشاہ ہی خرید سکتا ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ موتی لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کو 1 موتی کے بدلے میں ڈھیر ساری دولت عنایت کی اور کہا کہ یہ موتی اپنے دوسرے موتی کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہو سکے تو وہ دوسرا موتی بھی تم مجھے دے دو اور ہم تم کو اس کے عوض اتنی ہی ڈھیر ساری دولت دے دیں گے۔ اس نے دوسرا موتی بھی بادشاہ کو بیچ دیا اور ڈھیر ساری دولت کا مالک بن گیا۔ یہ سب کچھ اسے باپ کی خدمت کے صلے میں دیا گیا۔